الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام سے قبل مشرکین مکہ اپنی جہالت کی وجہ سے خاصی شہرت رکھتے تھے۔ معاملہ نومولود لڑکیوں کو زندہ دفنانے کا ہو یا خون خرابے کا، وہ آگے آگے تھے۔ اس کے باوجود ان کے کچھ اصول بھی تھے۔ مثال کے طور پر مقدس مہینوں میں خون خرابے اور لوٹ مار سے اجتناب کرنا۔ اب ذرا جزیرہ عرب سے نکل کر مملکت خداداد پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں مقدس مہینے کوئی معنی نہیں رکھتے اور سال بھر قتل و غارت اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آخر اس انتشار کی وجوہات کیا ہیں؟ موضوع پر بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شجاع الدین شیخ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو مجرمانہ دیگر حرکتیں ہیں، لوٹ مار، ڈکیتیاں اس قسم کی، ان پر ہم آئیں گے، لیکن انتشار کی اور بھی اقسام ہیں۔ تو سب سے پہلے تو شریعت کے روح سے انتشار کے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کچھ مقامات پر فتنے کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ فتنے کے معنی آزمائش کے بھی ہوتے ہیں، فتنے کے معنی عذاب کے بھی آئے ہیں، اور فتنے کے معنی وہ حالات بھی کہلاتے ہیں جن میں اللہ رب العالمین کی شریعت پر عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ چنانچہ ایسے حالات جن میں اللہ رب العالمین کی شریعت پر عمل ممکن نہ ہو، یہ سب سے بڑا فساد ہے، اور اس فساد اور فتنے کے خاتمے کے لیے شریعت یہاں تک کہتی ہے کہ اگر جنگ بھی کرنا پڑے کچھ ظالموں اور فسادیوں کو ختم کرنے کے لیے تو جنگ بھی کی جائے گی۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39 میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل یعنی سسٹم آف لائف کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ فساد اس وقت زمین پر برپا ہوتا ہے جب انسان پر حاکم بن بیٹھتا ہے اور خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ مثلا فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ سورۃ النازعات آیت نمبر 23 میں الفاظ آتے ہیں فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اس سے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ سب سے بڑا فتنہ، یہ سب سے بڑا فساد جب اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں بندوں کی حاکمیت، اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں بندوں کی اطاعت، اللہ کے قانون کے مقابلے میں بندوں کے قانون کی بالادستی کی بات کی جائے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک طرف وہ ہیوز کا طبقہ ہوتا ہے جو امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف ہیوز ناٹ کا طبقہ ہوتا ہے جو جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ جب یہ گیپ بڑھتا چلا جاتا ہے کچھ ظالموں اور جابروں کے ظلم کی وجہ سے، تو دوسری طرف وہ مظلوم طبقہ اسی کے اندر وہ مجرمانہ ذہنیت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ جب اس کو جینے کا حق نہیں ملتا تو کم سے کم اپنی زندگی کے برقرار رکھنے کے لیے چوریوں ڈکیتیوں تک پر چلا جاتا ہے۔ آپ نے چوریوں ڈکیتیوں کا ذکر کیونکہ کیا تھا، یہ اس کی وجہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ کبھی انتشار اس بنیاد پر بھی پیدا ہوتا ہے کہ قوم کو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت چلایا جائے اور ایک طبقے کو دوسرے طبقے سے لڑانے کی کوشش کی جائے۔ گزشتہ ایک پروگرام میں نے ذکر کیا تھا سندھ اور بلوچستان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، ہمارے ناردرن ایریاز میں جو ظلم و ستم جاری ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ بھی ایک ٹیکنیکس ہوا کرتی ہیں حکمرانوں کی کہ وہ ڈیوائڈ کر کے رول کرنے کی پالیسی کو برقرار رکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے پاکٹس میں کچھ لوگوں کو رکھا ہوتا ہے جن کو آج کی اصطلاح میں ہم سیاستدان کہتے ہیں، کہ ان کے سیاسی وابستگیاں بدلتی بھی رہتی ہیں، اور وہ ہارس ٹریڈنگ کو ہم پرانے زمانے کے الفاظ میں جانتے بھی ہیں۔ تو سیاسی مقاصد بھی، ان کی بالادستی یا ان کے حصول کا معاملہ بھی انتشار اقوام کے اندر یا لوگوں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی جو رولنگ کلاس ہے اس کی طرف سے غالباً جو انتشار پیدا کیا جا رہا ہے، لیکن ہم جب دیکھیں تو شاید ہم بھی بری الذمہ نہیں ہیں جو گراس روٹس ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مسلک پرستی کا معاملہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کے معاملات پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بحث مباحثے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام نہیں کیا جاتا، کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی کہ کون ہاتھ کہاں باندھ رہا ہے، کسی نے رفع یدین کیے نہیں کیے، اس قسم کے بعض مسائل۔ تو کیا ہماری پرائیورٹیز غلط ہو گئی ہیں یا جو ہم یہ کر رہے ہیں یہ صحیح ہے؟ جی، جہاں سیاسی پہلو ہیں، حکمرانوں کے ظلم و ستم کی باتیں ہیں، وہیں یہ جو مذہب کے نام پر مسلک پرستی اور فرقہ واریت کو پروموٹ کیا جاتا ہے، یہ بھی ذہنی انتشار کا باعث بنتا ہے، فکری انتشار کا باعث بنتا ہے، اور نتیجتاً معاشروں کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے۔ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ انگلینڈ میں
ایک مسجد پر تالے لگے دو مسالک کی جنگ کی بنیاد پر، یعنی انتشار کی بنیاد پر، جو مسالک ہمارے ملک میں بھی موجود ہیں۔ مقدمہ عدالت میں گیا تو عدالت نے کہا کہ انگلینڈ کی بات تو بعد میں کرنا، اپنے مسلمان ملک کی مسجدیں جن پر تالے لگے ہوئے ان کو کھلواؤ۔ اللہ ہمیں معاف رکھے، آج ہمارے مساجد پر ٹیگز لگے ہوئے ہیں، دیوبندی کا ٹیگ، بریلوی کا ٹیگ، اہل حدیث کا ٹیگ۔ کیا ہم مسلمان پہلے ہیں یا بریلوی دیوبندی اہل حدیث پہلے ہیں؟ ہم نے مسلک کو دین کا درجہ دے دیا۔ حالانکہ امام غزالی ہوں یا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یا اکابر امت دیگر ہوں، وہ بیان فرماتے کہ تبلیغ دین کی ہوگی، بات بیان کریں دین کی، مسلک ترجیح کے لیے ہوتا ہے۔ نماز کا حکم ہے، نماز کا متعلقہ بیان کریں۔ ہاں ایک مسلک کہتا ہے کہ ہاتھ اوپر باندھنا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نیچے باندھنا ہے، تیسرا کہتا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہونا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی نماز میں ہم لڑتے ہیں۔ آپ کی اجازت سے میں عرض کروں، سارے مسلمان جتنے مکاتب فکر کے ہیں، اگر مغرب کی نماز ادا کریں گے تو 3 ہی فرض ادا کریں گے، کوئی چوتھی رکعت کی بات نہیں کرے گا۔ ہر رکعت میں 1 قیام ہوگا، 1 رکوع ہوگا، 2 ہی سجدے ہوں گے، خواہ بریلوی، خواہ اہل حدیث، خواہ دیوبندی، کسے باشد کوئی بھی ہو، 3 ہی فرض پڑھیں گے مغرب کے۔ ہر رکعت میں 1 قیام، 1 رکوع، 2 سجدے کریں گے۔ پہلے قیام ہوگا، پھر رکوع ہوگا، پھر سجدے ہوں گے۔ کسی کی نماز میں فرق نہیں پڑتا۔ ہاں فنیشنگ ٹچز ہیں، کسی نے ہاتھ اوپر باندھا، کسی نے نیچے باندھا، کسی نے ہاتھ چھوڑ لیا، کسی نے آمین زور سے کہا، کسی نے آہستہ کہا۔ ان کے علمی دلائل اپنی جگہ موجود ہیں، مگر یہ وہ معاملات ہیں کہ جن کو ہم اپنے مسجد کے ممبر پر لا کر بحث کا ذریعہ بنائیں یا معادلہ یوٹیوب پر مناظروں کو اپلوڈ کر کے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو کوشش یہ کی جائے دین ہماری ترجیح ہو، مسلک ہماری ترجیح نہ ہو۔ مسلک کا آپشن ہے، نماز کا حکم ہے، یہ دین کا حکم ہے، نماز ہم نے ادا کرنی ہے۔ آپ ایک مکتب فکر کی رائے پر عمل کرتے ہیں، میں دوسرے کی رائے پر عمل کرتا ہوں، یہ اعتبار کر کے کہ آپ بھی جس رائے پر عمل کر رہے ہیں وہ کتاب و سنت سے ماخوذ ہے، اور مجھے بھی آپ اگر یہ حق دیتے ہیں کہ میں بھی اس رائے پر عمل کر رہا ہوں کتاب و سنت سے ماخوذ شدہ رائے پر، تو ہمارے اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اسکولز آف تھاٹ جو ہیں، مکاتب فکر، کس طرح سے ڈیولپ ہوئے، اجتہاد کا پروسیس کیا تھا۔ عموماً لوگوں کو اس کا بالکل علم نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہ اس قسم کی بحث مباحثوں میں پڑھتے ہیں، اکثر قطع تعلقی بھی اس کا نتیجہ ہوتی ہے اور دیگر۔ تو کیا ان کے لیے جائز بھی ہے اس قسم کی بحث مباحثوں میں پڑھنا؟ دیکھیے، ایک بزرگ نے کہا کہ مذہبی بحث میں نے کبھی کی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ تو آج ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارا فالتو وقت بہت ہے جو فضول قسم کے مباحث پہ ہم لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہم اگر اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھ لیں، ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ ان کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کریں اور ان کے شاگردوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ان کے شاگرد ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی ادا کرتے تھے، حتیٰ کہ امام شافعی کوفہ جاتے ہیں جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدفون تھے، تو امام شافعی اپنے مسلک کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کی رائے پر عمل کرتے ہیں۔ وہ رفع یدین نہیں کرتے، وہ آمین بالجہر زور سے آمین نہیں کہتے۔ لوگوں نے کہا، شاگردوں نے کہا عجیب بات ہے، ساری زندگی دلائل دیتے رہے اور آج آپ ان کے مسلک پر عمل کر رہے ہیں۔ کہا مجھے شرم آتی ہے کہ صاحب قبر کے مسلک کے خلاف عمل کروں۔ ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، مگر مسئلہ ہے کہ نہ ہم اپنے اسلاف کو پڑھتے ہیں، نہ ان کے وسعت نظر کو پڑھتے ہیں، وسعت قلب کے متعلق جانتے ہیں، اور اپنی عقل سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے یہ نتیجے نکلتے جو آج ہمارے ہیں۔ آپ کی اجازت سے میں عرض کروں، قرآن کہتا ہے اہل کتاب کو سورہ آل عمران آیت 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ ہماری کتاب قرآن کو عیسائی مانتا نہیں، ہم اس کی اس وقت کی بائبل کو نہیں مانتے، کتنے چینجز ہیں، لیکن تب بھی قرآن کہہ رہا ہے اگر کسی ایک بات پر اتفاق ہے تو اس پر آؤ۔ ہمارے تو ہزاروں باتوں پر اتفاق ہے، پھر بھی ہم اختلافات کی بات کرتے ہیں۔ صحاح ستہ کی کتابیں ایک ہیں، اور مجھے اجازت دیجیے بات بیان نہیں ہوتی، عقیدوں کی بحث ہمارے ہے نا، عقیدوں کی کتاب ہے عقیدہ طحاویہ، امام طحاوی کے رحمۃ اللہ علیہ، دیوبندی بھی اون کرتے ہیں، بریلوی بھی اون کرتے ہیں، اہل حدیث بھی اون کرتے ہیں۔ خدا کے بندو، عوام کو بھی بتا دو کہ ہمارے عقائد بنیادی ایک ہی ہیں، خدا کے واسطے اس کتاب کو عام کر دیں جس کو سارے معروف مکاتب فکر اون کرتے ہیں، تو ہمارے عوام کا بھی ذہن کھولے گا اور اتفاق پیدا ہوگا انتشار کی بجائے۔ یہ تھوڑا سا ایگریکلچر ٹیکس کی طرح کا معاملہ ہو گیا کہ اس معاملے پہ سب جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر علماء سے بات نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ علماء جو ہیں اس پہ بات نہیں کریں؟ کیا وہ قصوروار نہیں ہے؟ دیکھیے، 2 قسم کے علماء ہمیشہ یاد رکھیں، ایک علماء حق اور ایک علماء سو۔ جو عالم حق ہوگا وہ انشاءاللہ مسلک پرستی سے بالاتر ہو کر حق پرستی کی بات کرے گا، لیکن جن کو معذرت کے ساتھ دکان چمکانی ہو، جن کو اپنی دکانداری کرنی ہو،
تو پھر چاہیے ہوتا ہے کمپٹیٹیو فیچر. آپ مارکیٹنگ سے واقف ہیں؟ جب تک میرے پروڈکٹ میں کوئی ایسا کمپٹیٹیو فیچر نہ ہو کہ میں آپ کے پروڈکٹ کو غلط اور کمتر ثابت کر دوں، میری مارکیٹ کا شیئر مجھے ملتا ہی نہیں، میری ریٹنگ اوپر آتی نہیں، تو مجھے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اپنے مارکیٹ شیئر کو بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کمپٹیٹیو فیچرز لانے پڑیں گے. جس کو مارکیٹنگ اپنی آج دنیا میں کروانی ہے وہ مسلک کو پروموٹ کرے گا، دین کو پروموٹ نہیں کرے گا. اور جس کو اللہ کا اجر چاہیے، آخرت کی کامیابی چاہیے، وہ دین کو پروموٹ کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور انشاءاللہ ہم وقفے کے بعد اس بات کو آگے بڑھائیں گے. وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں پائے جانے والے انتشار کی. شجاع الدین شیخ صاحب، وقفے سے پہلے آپ نے ایک بات کہی، جب ہم مسلکوں پہ بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ بعض مولانا حضرات اپنی دکانیں چمکانے کے لیے بھی اختلافات کو فروغ دیتے ہیں. لیکن اگر سوچ رہا ہے تو کیا اس میں واقعی مطلب کچھ چیز غلط ہے؟ کیونکہ اگر ایک شخص، اس کی نیت یہ ہے کہ وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے گا اور پھر نیکی کو فروغ دے گا، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد، اصل میں نقطہ یہ ہے، اپنی مسجد 1.5 اینٹ کی، یہ تو ہے ہی اشارہ تفریق کی طرف. اور اگر ارادہ یہ ہے کہ میں نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنانی، مجھے اللہ رب العالمین کے دین کے تقاضوں پر عمل کرنا اور کروانا ہے، تو پھر 1 لاکھ مسجدیں بھی بنا دے تو کوئی حرج کی بات نہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی نیت پر. حدیث میں نا انما الاعمال بالنیات کا اعمال کی قبولیت کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے. تو کتنا ہی اچھا عمل ہو، اگر نیت اندر درست نہیں، نیت یہی ہے کہ مجھے ڈیوائیڈ کرنا ہے لوگوں کو، مجھے اپنے سے جوڑنا ہے لوگوں کو، میں نے کچھ ایسے اختلافی امور تلاش کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کہ مرچ مسالہ لگا کر میں ان کی واہ واہ حاصل کر لوں اور ان کا منظور نظر ہو جاؤں. اگر یہ نیک نیت ہی ہے تو لاکھ مسجد آباد ہو جائیں، لاکھ بڑے بڑے جلسے اور اجتماعات ہو جائیں، اللہ کے یہ شے قابل قبول نہیں ہو سکتی. اس کے برعکس نیت یہ ہے کہ لوگ میری طرف نہ آئیں بلکہ میں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑ دوں، اور نیت یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو میں بندوں تک پہنچا دوں. تو اس میں نے جیسے عرض کیا 1 لاکھ مسجدیں بھی بنانے کو حرج کی بات نہیں. جو اللہ والا ہوگا، واقعتاً عالم حق ہوگا، وہ جوڑنے کی بات کرے گا، اور جو دنیا پرست ہوگا وہ توڑ کر ہی اپنی دکانداری چلا سکتا ہے. اس کو دین کنڈیم کرتا ہے. ٹھیک ہے، حل کی طرف ہم بعد میں آئیں گے، لیکن ابھی ہم نے ایک تو مسلک پرستی کو آئیڈینٹیفائی کیا. اس کے علاوہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں یہ ایتھنک نیشنلزم. جب کرکٹ میچ ہوتا ہے تو سب پاکستانی ہو جاتے ہیں. ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایتھنک نیشنلزم ہے، جب ایک روڈ حادثہ ہو جائے، یا میں نے ایک ڈکیتی کا بھی واقعہ دیکھا تھا، تو اس میں ایتھنک بنیادوں پہ پھر لائلٹیز بن جاتی ہیں. یہاں تک کہ بعض جو لبرل حضرات جو بڑے انٹلیکچوئلز بنتے ہیں وہ بات کریں گے ہیومنزم کی اور ہیومینٹی کی، لیکن جب تھوڑا سا ان سے فلسفی پہ بات کی جائے تو پھر وہ گر کے سندھی نیشنلزم یا پختون نیشنلزم یا مہاجر نیشنلزم ان چیزوں پہ وہ آ جاتے ہیں، اس لیول پہ. یہ کس حد تک مسائل پیدا کر رہی ہے بات؟ دیکھیں، کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. آپ نے کہا بڑے انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، سو کالڈ لٹریٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اصل میں اپنی بنیاد رکھتے ہیں جھوٹی بنیادوں پر، باطل پر بنیادیں رکھتے ہیں. الفاظ بڑے ملمہ سازی والے ہوتے ہیں، بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ بڑے کھوکھلے ہوتے ہیں. اسی لیے ان حضرات کا بھی وہ اندر کا نیشنلزم کہیں نہ کہیں جاگتا ہے، یا اپنے اندر کی جو ان کے تعصبات ہیں وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتے ہیں. پھر وہ ایک اسپیسیفک علاقے کے لوگوں اور ایک اسپیسیفک نسل کے لوگوں یا ایک اسپیسیفک زبان کے بولنے والے لوگوں کے ساتھ اپنی ہمدردیاں شو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ملک کا یہ اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جہاں ایک مذہب کے نام پر مسلک پرستی فرقہ واریت نے ہمیں تباہ کیا، وہیں ایتھنک بنیادوں پر کہ میں پٹھان ہوں، آپ سندھی ہیں، وہ بلوچی ہے، میں مہاجر ہوں، وہ پنجابی ہے، ان بنیادوں نے بھی ہمیں بڑا کھوکھلا کیا ہے. اور سچی بات ہے کہ اگر بنیادیں یہی ٹھہریں تو پاکستان کے 4 نہیں 40 صوبے بھی بنا دیں تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. صوبوں کا اضافہ انتظامی نوعیت کے اعتبار سے ایک الگ شے ہے، لیکن زبان اور علاقے کی بنیاد پر تقسیم، تو پھر یہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ کیا شے تھی جس نے ایک پنجابی کو، سندھی کو، بلوچی کو، پٹھان کو، اردو بولنے والے کو جمع کر دیا تھا؟ وہ اصل بنیاد تھی کلمے کی، جس کو ہم نے چھوڑا تو آج اس انتشار کا ہم شکار ہیں. سندھ کا حال آپ دیکھ لیں، سندھی ہے تو سندھو دیش بنے گا. بلوچستان کا حال آپ دیکھ لیں،
یہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے، لیکن ہمیں اس انتشار کا یا تو ادراک نہیں ہو پا رہا، یا پھر ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ جب تک ہمیں ملتے رہیں ہم آرام سے کمبل اوڑھ کر لیٹے رہیں گے، اس پہ سوچنے کو بھی تیار نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، اس مزید بات کرتے ہیں، کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حسن بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ٹھیک ہے، خیریت سے۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو علماء میں اتحاد کیوں نہیں پیدا ہو سکتا؟ جتنے بھی علماء ہیں، ہم لوگ اگر کسی چینل پہ بیٹھے ہوئی ہیں تو پھر تو اتحاد کی بات بڑی آسانی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم نے کبھی نہیں کیا۔ اور دوسرا، ابھی میں سن رہا تھا علامہ صاحب سے مختلف فقہ کے جو ہمارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، تو کیا ہم لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ پہ جو ان کے ٹیچر ہیں، استاد ہیں، اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ دو سوالات کے دو جزء ہیں، ایک تو اتحاد کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں میں کم سے کم اپنی ذات کے لیے علل اعلان لائیو پروگرام میں کہہ سکتا ہوں اور کہتا ہوں کہ کسی بھی مسلمان کے پیچھے میں نماز پڑھ سکتا ہوں، پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ باقی جو نہیں اس طرح کا عمل کرتا وہ اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے۔ ہمیں تو ان لوگوں کا بھی یاد ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جن لوگوں نے محاصرہ کیا، سوچے کیسے لوگ ہوں گے۔ صحابہ کرام سیدنا عثمان سے پوچھتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ ہم نماز کا کیا کریں؟ کہا نماز ان کے پیچھے ادا کر لو، میں امت میں تفریق کرنے کی تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ تو میں کہیں ہوں گا جہاں مسجد ملتی ہے، جماعت کا وقت ہوتا ہے، الحمدللہ میں نماز ادا کرتا ہوں، اور اسی کی ہم دعوت دیتے ہیں، اور دعوت ہی نہیں دیتے، انفیکٹ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء کے پیچھے نمازیں ادا بھی کرتے ہیں جب جہاں موقع ملتا ہے۔ باقی کوئی اگر یہ کام نہیں کرا تو وہ اس کا ذمہ دار ہے، لیکن ہمیں اتحاد کی بات بھی کرنی چاہیے، اور ہمارے بھائی کے سے اتفاق ہے، اتحاد کا عملی مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔ اور اگر ہمارے مختلف مکاتب فکر کے علماء صرف بات ہی نہ کریں، بالفعل یہ کر کے دکھائے، تو عوام الناس کا ایک بہت بڑا اعتماد جو ہم حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بہت بڑے اسلاف میں سے بہت بڑے عالم ہیں، اور یقیناً خود اہل سنت والجماعت میں ان کے اقوال کوٹ بھی کیے جاتے ہیں، ان کی آراء پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ یوں اس اعتبار سے کوئی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے، مجموعی اعتبار سے اگر میں بات کروں تو کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ اہل سنت کے بالکل متروک ہو، نہیں، بلکہ ان کے معاملات، ان کے مسائل کا بیان اہل سنت کے مکاتب فکر میں بھی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، ایتھنک نیشنلزم پر ہم بات کر رہے تھے، تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، تو بعض لوگ ایک دلیل کے طور پہ سورہ حجرات کی غالباً آیت ہے وہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 تو ایک یونیورسل بردرہڈ کے لیے دو بنیادیں عطا کرتی ہے۔ بات وہی کہ قرآن کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں کہ ہر اٹھنے والے سو کالڈ اعتراض کے جوابات اسی کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا تمہیں ایک مرد اور عورت سے، آدم و حوا سے۔ سارے انسانوں کے رنگ مختلف ہیں، زبان مختلف، ایون مذاہب مختلف ہیں، اس سب کے باوجود تمام انسانوں میں دو باتیں کامن، سب کا خالق ایک اللہ، اور سب کے اولین والدین آدم اور حوا، اس ناطے سب برابر ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عجمی کو عربی پر، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کی، وہ اس آیت میں بھی ہے۔ تم سب آدم کی اولاد، اور آدم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علیہ السلام مٹی سے پیدا فرمایا تھا۔ آگے فرمایا کنبوں قبیلوں کی تقسیم کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر لو۔ آپ سوچیں، میں اپنی اس کلاس کے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتا ہوں، بیٹا آپ سب کی اذان، معذرت کے ساتھ اذان کا وقت ہو جاتا ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس بات کو جاری رکھیں گے۔ وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اپنی ہم بات مکمل کرتے ہیں، آپ اپنی افطار بھی ساتھ ساتھ مکمل کرتے رہیے۔ اچھا، آپ ایتھنک نیشنلزم پر بات کر رہے تھے۔ جی، سورہ حجرات کی آیت 13 کا ذکر تھا کہ اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا ایک مرد اور ایک عورت سے۔ یہ تمام انسانوں کو جوڑنے کی بنیادیں، نہ کہ الگ کرنے کی، کہ سب کا خالق ایک اللہ اور سب کے والدین آدم اور حوا علیہ السلام۔ آگے قرآن کہتے ہیں لتعارفوا، یہ کنبوں قبیلوں میں تقسیم کیا تعارف کے لیے، نہ کہ ڈویژن کے لیے، نہ کہ کوئی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے کسی ایک خاص خاندان میں پیدا ہونے کی بنیاد پر۔ آگے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اللہ کی نگاہوں میں تم میں سے سب سے بڑھ کر عزت والا وہ جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ ایک شخص مہاجر کے گھر میں پیدا ہوا، پنجابی کے گھر میں پیدا ہوا، اس میں کوئی اس کا اختیار تھا ہی نہیں۔ اس بنیاد پر نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے، نہ یہ کوئی بنیاد ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم ڈسکرمنیشن کریں۔ دیکھیں سارے لوگ ایک ہی زبان بولتے تو رنگینی نہ رہتی زندگی میں، سارے لوگوں کی شکلیں ایک جیسی ہو جاتی زندگی میں، رنگینی نہ رہتی۔ یہ تو اللہ کی بیوٹی ہے۔ لیکن کنبے قبیلوں کی تقسیم تعارف کے لیے، نہ کہ اس کی بنیاد پر ہم کوئی اپنے آپ کو ڈسکرمنیٹ کرنا شروع کر دیں، دوسروں سے علیحدہ کرنا شروع کر دیں، اور فرمائے کہ اللہ کی نگاہوں میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ آخری بات اس ضمن میں یہ ہے، اگر کوئی کسی نسل کی بنیاد پر اپنے مطالبات کا مطالبہ کرنا شروع کر دے، حق کا مطالبہ کرنا شروع کر دے، تو اس بنیاد پر کبھی بھی کوئی پائیدار اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔ اس سے بالاتر ہو کر رنگ، نسل، زبان سے بالاتر ہو کر نظریے کی بات کریں جو ہمارے پاس کلمے اور ایمان کی بنیاد ہے، تو ساری انسانیت کو جمع کرنا ممکن ہے۔ ورنہ کالے گورے کا فرق آج تک امریکہ میں، شودر برہمن کا فرق آج تک انڈیا میں، ان سیکولر اسٹیٹس میں ختم نہیں ہو سکا۔ پائیدار بنیاد رنگ نسل کی تقسیم نہیں، پائیدار بنیاد وہ نظریے کی بنیاد ہو سکتی ہے جو ہمارے پاس کلمے اور ایمان کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم نے بات کی پاکستان میں مسلک پرستی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، انتشار کو جنم دیتا ہے، ایتھنک نیشنلزم بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ حل کی طرف آتے ہیں، حل کیا ہیں ان کے؟ اگر ہم مذہبی مسالک کی بات کریں تو پہلی گزارش تو ہوگی کہ ایک ایک مسلک میں تقسیمیں ہو چکی ہیں، دیوبندی حضرات میں، بریلوی حضرات میں، اہل حدیث حضرات میں، کم سے کم یہ مکاتب فکر ذرا اپنی انڈیویجول آئیڈینٹیٹیز سے اٹھ کر ایک جگہ تو جمع ہوں، پھر اس سے بالاتر ہوں اور مسلک سے بالاتر ہو کر ہم دین کو ترجیح دیں۔ دین اہم ہے، مسلک اس کے تابع اور اس کے نیچے ہے۔ اللہ کے رسول دین قائم کرنے آئے تھے، کسی مسلک کو قائم کرنے نہیں آئے تھے۔ جب ہم اتنے بڑے اجتماعی مشن میں لگ جائیں گے تو چھوٹے چھوٹے مسائل کو نمٹانا ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہوگا، اور ہمارے علماء طے کریں کہ ہم اتفاقی بات بیان کریں، اختلافی علمی نکات اپنے اپنے دائرہ کار میں ڈسکس کر لیں، پبلک میں اس کو لے کر نہ آئیں۔ رہا ایتھنیکل معاملہ اور نسلی اور اس بنیادوں پر تقسیم کا معاملہ، پھر وہی بات کہوں گا کہ 64 برس پہلے ہم پنجابی، پٹھان، مہاجر، سندھی ضرور تھے، مگر اس سے بالاتر ہم ایک کلمے کی بنیاد پر جمع تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر ہم اپنے ان خول سے نکل کر کلمے والی بنیاد پر آتے ہیں تو اسی کلمے کی بنیاد پر ہم نے مطالبہ کیا تھا اس خطے کا 64 برس پہلے۔ ہم تھے پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی، مگر اس سے بالاتر ہم کلمے کی بنیاد پر مسلمان تھے۔ اللہ نے خطہ عطا کر دیا، کلمے کی بنیاد پر لیا، کلمہ مضبوط ہوتا ہے، ایمان کے تقاضوں پر عمل ہوتا ہے تو یہ ملک بھی محفوظ رہے گا اور ہم جمع ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ایمان و کلمے کی بنیاد سے نیچے آئیں گے تو پھر 5 نہیں 50 ٹکڑے بھی پاکستان کے کر دیں، ہمارے مسئلے کبھی حل ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ جو پرائیورٹائزیشن لوگ کرتے ہیں کہ میں پہلے مسلمان ہوں، پھر پاکستانی ہوں، پھر یہ ہوں، یا پہلے جو بھی وہ ترجیحات بدلتی رہتی ہیں، کیا یہ آپس میں ایک ساتھ ایک ہی پیرامڈ میں اس طرح چل سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں پنجابی ہوں۔ یہ تقسیمیں ہیں جو تعصبات پر مبنی ہیں، اور حدیث میں ہے کہ جس نے تعصب کی دعوت دی وہ ہم میں سے نہیں۔ قرآن کہتے ہیں سورۃ الحجرات آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوۃ، سارے کے سارے اہل ایمان وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایمان کی بنیاد پر بھائی ہیں، چاہے وہ برما کا مسلمان ہو وہ ہمارا بھائی، وہ کشمیر کا مسلمان ہو وہ ہمارا بھائی۔ یہ ساری لکیریں مٹ جائیں گی اگر کلمے کی بنیاد مضبوط ہو، اور کلمے کی بنیاد مضبوط نہ ہو تو یہ پاکٹس بڑھتے چلے جائیں گے، ڈویژنز بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن ہمارے حل کبھی ہمیں نہیں مل سکے۔ اچھا، وقت بہت کم ہے، آپ نے الائنسز بنانے کی بات کی، تو اس کا کوئی پریکٹیکل اسٹیپ بتائیں، یا کم سے کم وہ لوگ جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو علماء نہیں ہیں، عام لوگ جو دیکھ رہے ہیں، ان کو کس قسم کے اقدامات کرنے چاہیے؟ سب سے پہلا قدم یہ اٹھائیں کہ ہم نے جوڑنے کی بات کرنی، توڑنے کی باتیں بہت ہو رہی ہیں، دنیا بھر کا میڈیا توڑنے پہ لگا ہوا ہے، ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے جوڑنے کی بات کرنی۔ نمبر 2، ہم یہ طے کریں کہ ہم اپنے معروف جو بھی مکاتب فکر ہیں ان کے پیچھے، ان کے مسالک میں جا کے، ان کی مساجد میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 3، ہم پرائرٹی دیں گے دین کو، نماز پر بات کریں، اس پر بحث نہ کریں کہ تم نے ہاتھ اوپر نیچے کیوں باندھ لیا۔ اگر یہ ہمارا مزاج بنتا چلا جائے گا تو یہی آپ کی میری، کیونکہ میں بھی عوام میں سے ہوں، میں کوئی باقاعدہ مفتی عالم دین نہیں، میں دین کا طالب علم ہوں، تو عوام کو خطاب کر رہا ہوں ایک عام آدمی کی حیثیت میں۔ جب عوام اس نقطہ نظر پر جمع ہو جائیں گے تو یہی ہماری ڈیمانڈ ہوگی ہمارے علماء کرام سے، اور جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو سپلائی دینی پڑتی ہے۔ اب جو سپلائی آئے گی وہ توڑنے والی نہیں بلکہ جوڑنے والی آئے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ بس جاتے جاتے آپ سے یہ کہیں گے کہ ہمیں اپنی ترجیحات پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اور ترجیحات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہماری نیت صاف ہو، اور اس صاف نیت کو لے کر پھر ہم اگلا قدم بڑھائیں۔ جاتے جاتے کسی نے درخواست ہمیں فیس بک کے ذریعے کی تھی کہ وہ جو دعا میں پڑھتا ہوں اس کو تھوڑا سا آہستہ رفتار سے پڑھوں، تو وہ کوشش کروں گا۔
اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کے طور پر دیکھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے سوالات، آراء، تنقید جو بھی ہو وہ ہمیں فیس بک کے ذریعے بھیجیے، facebook.com/آپ اور اسلام۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ حسن عبداللہ اور شجاع الدین شیخ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔